جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں اور تمام طلباء کو میری طرف سے دعا سلام قبول ہو۔ تمام دوستوں کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی کے بارے میں سیکھا تھا، جس میں الف مد آ سے لے کے بڑی یہ تک اس کو کور کیا گیا تھا، جس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ الف اس کی آواز کیا ہوتی ہے۔ الف مد آ آپ کو بتایا گیا کہ 2 بار اگر الف آتی ہے تو وہ الف مد آ بنتی ہے۔ اسی طرح الف ہے، الف کیا کرتی ہے، اس کو اوپر لے کے جاتی ہے، اوپر لے کے جانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد بے تھا، یہ دیکھیں اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور بے کے شکل کے اوپر بھی بات کی گئی تھی کہ اس کی شکل جو ہے وہ کشتی نما ہے۔ اسی طرح آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پے کے نیچے 3 نقطے ہیں۔ اسی طرح یہ کشتی کی شکل کی یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی، اس کی 5 شکلیں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 اور یہ اگلی 5۔ تو یہ 5 اشکال ہوتی ہیں۔ بس فرق ان میں کیا ہوتا ہے کہ نقطوں کا فرق یہاں پہ اس کے اندر پڑتا ہے۔ جیسے بے کے نیچے 1 نقطہ ہے، اسی طرح پے کے نیچے 3 نقطے ہیں۔ اس کے بعد آگے تیسری جو کشتی ہے، پہلی کشتی جو ہے اس کے نیچے 1 نقطہ ہے، بے بنی۔ دوسری کشتی جو ہے اس کے نیچے 3 نقطے ہیں، یہ پے بنی۔ بے کی آواز ہوتی ہے با، پے کی آواز ہوتی ہے پا۔ اسی طرح تے کے اوپر 2 نقطے ہیں تو اس کی آواز ہوگی ت۔ آگے اس کے بعد اگلی جو چوتھی کشتی ہے اس کے اوپر توئے ہے، توئے اس کی آواز ہوتی ہے ٹ۔ پھر آگے آخری جو ہے وہ 5ویں، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، سا۔ اسی طرح آگے 4 آ رہے تھے، جیسے جیم، ج کی آواز آگے، جس کے اندر اگلا دوسرا جو ہے جیم کے بعد وہ ہے چے، اس کی آواز آتی ہے چ سے چاند، یہ آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہا بالکل خالی تھا، اور یہ آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ یاد رکھیں جب آپ بچوں کو پڑھائیں، یا بچے اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں، بچوں کے لیے بھی یہ میری ایک بات کلیئر ہے، اور اگر کوئی بڑا اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، میری بات پڑھے لکھے محترم دوستوں سے نہیں ہے، میری بات ان دوستوں سے ہے جو کم پڑھے لکھے ہیں، یا جن کو سمجھ نہیں ہے، یا جو اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو ہے ملک پاکستان، اس میں 100% تو تعلیم ہے کوئی نہیں، 100% تعلیم نہیں ہے۔ کچھ گھریلو حالات ایسے ہیں، کچھ ملکی حالات ایسے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں جن میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے، اور آگے جا کے ان کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری ویڈیو ان بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے جو نہیں پڑھ پائے اور آج پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس سے کچھ لے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کو یہ ساری باتیں بار بار کلیئر اس لیے کروا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزریں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بس کوشش کریں کہ جو فائدہ لینا چاہتے ہیں وہ اس سے پوری توجہ کے ساتھ فائدہ لیں۔ اس کے بعد یہ 3 کا سیٹ آ گیا، دال، ڈال اور زال۔ اس کے بعد یہ 4 کا سیٹ آ گیا، رے، اڑے، زے اور سے۔ اس کے بعد یہ 3 ڈنڈے ہیں، اس کے یاد رکھیں، سین، شین، یہ 2 کا سیٹ ہوا۔ آگے اگلا 2 کا سیٹ ہے، سواد اور دواد، یہ سیٹ ہوا۔ اس کے بعد توئیں اور زوئیں۔ اس کے بعد اگلا جو سیٹ ہے وہ ہے 2 کا، یہ والا، عین اور غائن، یہ بھی 2 ہیں۔ اس کے بعد فے، اس کی شکل کو غور سے دیکھیں، فے اور کاف۔ فے کے اوپر 1 نقطہ ہے، کاف کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ اس طرح کاف ہے، پھر گاف ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے، گاف، لام، گا۔ کاف کی آواز کا، اس کاف سے اگر کبوتر لکھنا ہے تو اس کاف سے ہوگا، اور اگر آپ نے کینچی وغیرہ لکھنی ہے تو وہ اس کاف سے ہوگی۔ یہ دونوں کاف ہی ہیں، یہ والا کاف بھی ہے، یہ والا بھی کاف ہی ہے۔ اس کے بعد یہ گاف ہے، گا، اس کی آواز ہے گا۔ ان کی ک، فے کی آواز ہے ف۔ اسی طرح لام کی آواز ہے ل، جیسے لوٹا، ل سے اور بھی بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، جیسے لیمو، اس طرح بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ میم سے مور، میم سے اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام محمد،
اسی طرح نون، نون سے نل، نون سے نل کا. اس کے بعد ایک اور اس کے بعد آتا ہے نون کے بعد، یہاں یہ نون کی شکل ایسی ہی ہوگی لیکن اس کے اندر نقطہ نہیں ہوگا. پھر سے سمجھ لیں، یہ نون کی شکل ہوگی لیکن اس کے اندر نقطہ نہیں ہوگا تو وہ کہلائے گا نون غنہ. اس کے بعد آگے آتی ہے واو، اس کے بعد ہے. پچھلی ویڈیو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کہ اس میں 3 شکلیں بتائی گئی ہیں. آپ اس کو دوبارہ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہے کی 3 شکلیں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد حمزہ، چھوٹی ہے اور بڑی ہے. یہ میں دوبارہ سے پڑھا دوں نئے دوستوں کے لیے، میں دوبارہ سے پڑھا رہا ہوں. الف مدہ، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چا، یا چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، داد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، کاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، اور بغیر نقطے کے جو نون ہوگا وہ ہوگا نون غنہ. اس کے بعد واؤ، ہائے، حمزہ، چھوٹی ہے اور بڑی ہے. یہ تو ہو گئے حروف تہجی. اب دیکھیں ہم اردو جہاں بھی دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیشہ الفاظ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کو جوڑنا کیسے ہے اس کی طرف ہم آج کے ٹاپک کو لے کے بڑھیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان میں سے آدھی شکل کے اور پوری شکل کے حروف تلاش کرنا پڑتے ہیں، جن میں دیکھیں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، دیکھیں الف، مد آ اور الف. یہ مکمل سیٹ ہے، یاد رکھیں. ابھی آپ اس کو سمجھ لیں، پھر میں انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو جوڑنا کیسے ہے، اس کا استعمال کیسے ہوگا. اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ، یہ والی جو ترتیب دی گئی ہے نا اوپر، اسی ترتیب کے ساتھ میں ان کی آدھی شکلیں لکھوں گا. آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ بنائی کیسے گئی ہیں، ان کی بناوٹ کیسے ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ مکمل اعداد کا سیٹ کون سا ہے جسے شرارتی حروف بھی کہتے ہیں، اور نیم شرارتی کون سا ہے، اور غیر شرارتی کون سا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ کلیئر کروا دیتا ہوں ابھی اسی ویڈیو میں. تو الف کے بعد آگے آتی ہے بے. بے کی دیکھیں مکمل تو آپ نے یہ والے سارے حروف دیکھ لی ہیں، یہ بے مکمل ہے. اسی طرح اب ان کی آدھی شکلیں بھی آئیں گی. تو یہ دیکھیں بے آدھی شکل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. بے کے لیے یہ دیکھیں ایک ایسے اور یہ ایک نیچے نقطہ. نقطے کا یاد رکھے جو جہاں ہے اس کا نقطہ وہیں پہ آنا ہے. اور یہ والی جو نقطے وغیرہ ہیں، یہ نقطے یہ یاد رکھیں کہ یہ نقطے ہی ہمیں اصل لفظ کی پہچان کرواتے ہیں کہ کون سا لفظ کیسے ہے. اس کے بعد بے، پھر تمام کی شکل ویسے ہی ہونی ہے جیسے پے، اس کے 3 نقطے. پھر اس کے بعد بے کے بعد کیا آنا تھا، اوپر دیکھیں ذرا، تے، دیکھیں اوپر 2 نقطے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم آدھی شکل کے اوپر ایسے ڈنڈا بنا کے یہ ایک ڈنڈا ہے، رے نہیں ہے، یہ ایک ڈنڈا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیں گے، 2 نقطے لگا دیں گے. تے، اس کے بعد ٹے، اور پھر سے کے 3 نقطے. یہ جیسی شکلیں ہوں گی ایسے ایسے کر کے یہ ایک ڈنڈا ہے. اس کے بعد آگے آ رہی ہے بات جیم کی. تو جیم ہم کیا کریں گے، جیم کی صرف ہر لفظ جو ہے نا، یہ دیکھ لیں، یاد رکھیں آدھی شکل بناتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہر لفظ کی صرف پہلی شکل دیکھنی ہے. اس کی جیسی شکل ہے اس کو ویسا ہی بنا دینا. بس یہ آپ کے آدھے حروف بن گئے. ہمیں کوئی نئی اس کی کوئی اختراع نہیں کرنی، کوئی نئے سرے سے کوئی چیز بنانی نہیں ہے، کچھ نیا نہیں کرنا، صرف ان کی آدھی شکلیں پہلے والی لے لینی ہیں، بس یہی کام کرنا. اس کے بعد اب دیکھیں آگے آ رہا ہے چ. یہ دیکھیں اس کی صرف پہلی شکل، اس کے بعد ہا، اس کے بعد خا. اب آگے جو آ رہا ہے نا دال، دال اور زال، یاد رکھیں یہ ہمیشہ جہاں بھی آئے گا اس کی شکل پوری رہے گی. جہاں مرضی آ جائے، یہ دال، ڈال اور زال، یہ جو میں نے انڈر لائن کی ہیں نا، جن کے نیچے لائنیں لگا رہا ہوں، تو یہ یاد رکھیں کہ میں انڈر لائن اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حروف جہاں بھی آتے ہیں، کسی لفظ کے شروع میں آئیں، درمیان میں آئیں، آخر میں آئیں، ان کی شکل اسی طرح پوری کی پوری ہی رہنی ہے. یہ ہوتے ہیں مکمل اعداد کے سیٹ. اور جن کی شکلیں آدھی بن رہی ہیں وہ آدھی اشکال یا آدھے حروف کا سیٹ کہلاتے ہیں. اب آگے آ رہا ہے رے. رے کی شکل بھی پوری رہتی ہے. رے یاد رکھیں
کہ اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آ گیا تو یہ ایسے ہوگا، لیکن اگر کسی کے لفظ کے شروع کے بعد میں آئے اور کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو یہ نیچے لٹک جاتا ہے، جیسے میم میم رے، جیسے میم رے مر، دیکھیں یہ نیچے آ گیا یہ والا، اب یہ رے ہے۔ اسی طرح رے کا جتنا سیٹ ہے 4 کا وہ اسی طرح استعمال ہوگا، رے، اڑے، زے اور سے۔ ان کی شکلیں یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ پوری رہتی ہیں۔ اس کے بعد سین ہے تو سین کے 3 ڈنڈے، بس یہ پہلی شکل میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ پہلی شکل ہی صرف لینی ہے بس۔ اس کے بعد شین، یہ ہو گیا آدھی شکل، یہ ایک سیٹ۔ اس کے بعد سوری یہ آدھی شکل نہیں ہے، مکمل شکل نہیں ہے، یہ لائن غلطی سے لگی ہے، سین شین۔ اس کے بعد سواد، یہ بھی آدھی شکل، سواد یہ بھی آدھی شکل۔ اس کے بعد توا اور زو، یہ مکمل شکل رہے گی اس کی، یہ مکمل شکل رہے گی۔ اس کے بعد عین، عین کی آدھی شکل، توجہ سے سنیں گے جو ان دوستوں کو پوری انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ عین کی شکل، یہ غین، یہ فا، یہ شکل، پھر آگے کاف، پھر آگے یہ کاف ہے، یہ کاف ایک ڈنڈے والا، اس کی یہ شکل بھی ہوتی ہے جس طرح 6 ہوتا ہے نا، اس طرح کی یہ کاف، یہ والا اکٹھا ہو گیا، لیکن یہ ہے آدھا، یہ آدھی شکل ہے، یہ آدھی شکل ہی ہے، یہ والی آدھی شکل ہے، یہ والی آدھی شکل ہے۔ اس کے بعد آگے آ گیا گاف، یہ بھی کاف کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر 2 ڈنڈے آتے ہیں، کاف کے اوپر 1 ڈنڈا آتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ یہ بھی گاف کی شکل ہے، یہ ان دونوں کی شکل ہوگی۔ آگے لام، یہ آدھی شکل ایسے، میم، میم کی آدھی شکل۔ آگے اس کے بعد نون 1 ڈنڈا اور اوپر 1 نقطہ۔ یاد رکھیں کہ اگر ڈنڈے کے جیسے ادھر ہے، ڈنڈے کے نیچے نقطہ 1 آیا تو یہ بے ہے، اور اگر یہی نقطہ اس کے اوپر آ گیا تو یہ نون ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد نون کے بعد واو، واو ہمیشہ پوری شکل میں رہتا ہے جہاں مرضی آئے، واو۔ ہائے جو ہے، ہائے یعنی یہ ہے والا، ہے کی آپ جب کسی کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ایسی شکل ہے یا یہ والی شکل ہے، پچھلی ویڈیو میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی، آپ اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں، ہے۔ اس کے بعد حمزہ، حمزہ ہمیشہ پوری شکل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی یہ بے کی شکل کی طرح آدھی شکل اور نیچے 2 نقطے۔ اب ایک بات اور آپ کو سمجھانے کی آ گئی، میں تھوڑا جلدی میں اس کو کور کر رہا ہوں، لیکن جو بندہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھے گا، دوبارہ سمجھے گا تو انشاءاللہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ اگر یاد رکھیں ڈنڈے کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ ہوگی، اور اگر یہی 2 نقطے ڈنڈے کے اوپر آ گئے، جیسے ادھر دیکھیں یہ آ رہے ہیں، ڈنڈے کے اوپر نقطے آ گئے 2 تو تے ہے، ڈنڈے کے نیچے 2 نقطے آ گئے تو یہ ہے۔ اسی طرح اگر بے، جیسے ڈنڈے کے نیچے 1 نقطہ ہے تو بے ہے، ڈنڈے کے اوپر 1 نقطہ ہے تو نون ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد آگے آتی ہے یہ کے بعد بڑی یہ، پہلے ہم نے چھوٹی یہ لکھی، اس کے بعد بڑی یہ لکھ دی ہم نے۔ بڑی یہ کی شکل بھی ویسی ہی ہے، تو اس کی شکل بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی یہ کی شکل آ گئی۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ توئیں زوئیں کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، توئیں زوئیں کے علاوہ جتنے بھی مکمل اعداد کے حروف ہیں، جیسے الف ہے، الف مد آ ہے، دال، دال زال، رے، اڑے، زے، اس کے بعد آیا واؤ۔ یہ مکمل اعداد کے جو سیٹ ہیں نا، جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں، سین شین کے علاوہ، اس کے نیچے انڈر لائن کی تھی لیکن وہ آپ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کراس لگا دی ہیں، تو یاد رکھنے کی یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو مکمل اعداد کے سیٹ ہیں نا، وہ اپنے سے پچھلے حروف کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن اپنے بعد میں آنے والے کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں ملنے دیتے، کبھی نہیں ملنے دیتے۔ لیکن جو توئیں زوئیں ہے، اس کی کیا خوبی ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور اپنے بعد والے کو بھی۔ یہ یاد رکھیں،
بار بار میں کہہ رہا ہوں، جب آپ اردو لکھیں گے آپ نے کوئی لفظ دیکھا ہوگا اس کے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، لفظ ایک ہوتا ہے ٹکڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں ٹکڑے ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مکمل اعداد کے سیٹ کو ایسے استعمال کرتے ہیں ٹکڑے بنانے کے لیے کہ توئیں زوئیں کے علاوہ جب بھی اس کی آواز آئے گی یاد رکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ توئیں زوئیں کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں مکمل اعداد کے، وہ اپنے سے پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن اپنے بعد میں آنے والے کو کبھی اپنے ساتھ ملنے نہیں دیتے، اس لیے اس لفظ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو توئیں زوئیں ہیں وہ اپنے سے پہلے والے کو بھی ساتھ ملاتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے کو بھی۔ تو آج تک کی ویڈیو یہیں تک تھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آگے آپ کو لفظ بنانے سکھاؤں گا۔ اپنی آراء سے، اپنے مشوروں سے مجھے آگاہ کریں، اور جو کچھ ڈیمانڈ ہے جیسا آپ بہتر سمجھیں آپ اس بارے میں مجھے کمنٹس میں آگاہ کیجئے، مجھے کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ضرورت کو پورا کروں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ ہونے کے بعد۔